السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آخر کار چین میں حالات مستحکم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ووہان میں اب لگاتار 4 دن سے تصدیق شدہ کیسز اور ہلاکتوں کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بہت اچھی اور خوشائند خبر ہے یہ۔ چائنا سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار بھی اب پازیٹیو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک بحران چائنا کے اندر یا پوری دنیا میں ختم نہیں ہو سکا۔ ماہرین نے متنبہ کیا کہ ایک بار جب چائنا میں لوگ اس ہفتے کے آخر یا اگلے ماہ مناسب طریقے سے کام پر لوٹیں گے تو معاملات میں پھر ایک بار اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب چائنا کے سینکڑوں بلکہ لاکھوں افراد اب ہفتوں سے لاک ڈاؤن پر ہیں۔ چائنا سے باہر متعدد جگہوں پہ کیسز کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ وائرس سے جنوبی کوریا میں اضافہ، یعنی 31 تصدیق شدہ واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن سے کل تعداد 82 ہو گئی ہے۔ سنگاپور میں انفیکشن کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، وہاں 84 کیسز ہو چکے ہیں۔ اس طرح ہانگ کانگ میں تصدیق شدہ 63 واقعات ہیں اور 2 اموات۔ ہانگ کانگ نے بھی اس وائرس سے اب دوسری ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے اور BBC فارسی سروس کے مطابق وائرس سے متاثرہ مریضوں کو ایران کے شہر قم کے ایک ہسپتال میں بالکل الگ تھلگ رکھا گیا، کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ اور ایرانی خبر رساں ادارے ایسنا کا کہنا ہے کہ قم میں وائرس پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارے اور جامعات بند کر دی گئی ہیں۔ اور ادھر ایرانی وزارت صحت نے بتایا کہ قم میں وائرس کے متاثرہ 2 مریض انتقال کر گئے، جبکہ وائرس سے فوت ہونے والے مریض عمر رسیدہ تھے۔ رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا کا ایک اہلکار جو کچھ دن پہلے ہی چائنا سے لوٹا تھا اور اسے وائرس کے پیش نظر کوارنٹائن کر کے رکھا ہوا تھا، تاہم وہ اس کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر نکل گیا اور حکام نے اسے عوامی حمام میں جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اسے سزا کے طور پہ فائرنگ اسکواڈ نے ہلاک کر دیا۔ علاوہ ازیں ایک اور سرکاری اہلکار جو شمالی کوریا کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، اسے بھی سزا کے طور پہ کھیتوں میں کام کے لیے بھیج دیا گیا، کیونکہ اس نے چائنا کے حالیہ دورے سے حکام کو بے خبر رکھا تھا۔ شمالی کوریا کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک میں اب تک وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، البتہ اس دعوے کی آزادانہ طور پہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ شمالی کوریا نے وائرس سے بچاؤ کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کیے اور چائنا کے ساتھ اپنی سرحد بھی بند کر دی ہے اور تمام وہاں کے ٹورسٹ پہ پابندی لگا دی ہے۔ جاپان میں لنگر انداز مسافر بردار بحری جہاز سے مسافروں کو اتارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جو وہاں یہ وائرس پھیلنے کے بعد 2 ہفتے کے لیے ان کو کوارنٹائن کیا گیا تھا۔ ڈائمنڈ پرنسس نامی اس بحری جہاز پہ سوار 542 مسافر اور عملے کے اراکین اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ چائنا سے باہر ایک جگہ پر اس سے متاثرہ افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اب جنگ اور جیو کے مطابق کراچی میں وائرس کا ایک مشتبہ کیس سامنے آ گیا ہے، جس نے محکمہ صحت کے حکام کو پریشان کر دیا ہے اور گزشتہ دنوں چائنا سے واپس آنے والے ایک پاکستانی نوجوان میں ایسی علامات ظاہر ہوئی ہیں جن کے بارے میں اب گمان ہے کہ وہ وائرس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر 22 سالہ طالب علم کو ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل یعنی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ جیو نیوز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز نے مریض کے جسم سے حاصل کیے گئے نمونے کا ابتدائی جائزہ لیا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا اور مریض کو تنہا رکھا، جبکہ مزید تصدیق کے لیے یہ سیمپل جو ہیں یہ اسلام آباد روانہ کر دیے گئے۔ اب جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد سے رپورٹ آنے کے بعد ہی حتمی طور پہ کچھ کہہ سکیں گے، تاہم اس وقت تک تو مریض کو اکیلا رکھا جائے گا اور اس زمین میں تمام احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان میں بھی کئی مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے کسی کی بھی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چائنا میں وائرس سے مزید 108 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 2012 ہو گئی ہے۔ چائنا میں متاثرہ افراد کی تعداد 74,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب شنگھائی میں وائرس کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کا آزمائشی استعمال کیا جا رہا ہے اور WHO نے پلازما تھراپی کو بہت اچھا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائرس کے خلاف طریقہ علاج کے سلسلے میں پلازما تھراپی ایک اہم دریافت ہے اور شنگھائی پبلک ہیلتھ کلینک کے مطابق پلازما تھراپی کو جانچنے کے لیے اسپیشل کلینکس بنائے گئے ہیں، جبکہ تھراپی کے لیے وائرس سے صحت یاب مریضوں کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خون دینے پہ رضامند ہے اور پلازما تھراپی کے ابتدائی نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ تحقیق سے اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دل کی بیماریوں کے شکار افراد کو وائرس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کے بعد ڈائبٹیز، دائمی سانس کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر،
یہ افراد کو زیادہ خطرہ ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث مختلف ایئر لائنس نے چائنا آنے اور جانے والی پروازیں روک دی ہیں، اس کے بعد مسافر ملک کے اندر اور باہر پھنس کے رہ گئے۔ اللہ کرے اس وائرس کی تباہ کاریوں سے جلد تمام دنیا کی جان چھوٹ جائے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔